أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 67 نمبر صورت ہے سورۃ الملک. اس صورت میں 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس صورت کی ابتدائی 11 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ درس میں بیان کیا گیا. انشاءاللہ آج کے درس میں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سورت مکی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. جو آپ کا سفر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ہوا ہے اس سے پہلے قرآن کریم کی جو آیات و صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے. ان کے بعد نازل ہونے والی آیات و صورتوں کو مدنی کہتے ہیں. سورت کا نام ہے ملک. لفظ ملک یا قرآن کریم کی کوئی بھی صورت ہو اس کا جو نام ہے وہ اس صورت میں بیان کردہ کسی واقعے، کسی حکم، کسی نصیحت و عبرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والی ذات، بہت عالی شان ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ملک مانے بادشاہت. اللہ کی ذات ملک، بادشاہ. اور کیسی بادشاہت؟ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے. جو نظر نہیں آ رہا ہماری آنکھوں سے اوجھل، جو ہمیں معلوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے. جو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے. اور سب پر بادشاہت بلا شرکت غیر. کسی کی شرکت نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں. کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ نے. فعال لما يريد. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. بڑے بڑے فیصلے کائنات میں کرتا ہے. کسی کا خوف نہیں ہے اس کو کہ کوئی مل کر اس کی مخالفت کرے گا. سورہ شمس کی آخری آیت میں آپ حضرات اما پارے میں پڑھ چکے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.
پوری قوم سمود، قوم لوط کی بستیوں کو تباہ کر دیا. خوف نہیں آیا کہ اس کی، جیسے آج دنیا میں کوئی سپر پاور طاقت کسی ملک کے مقابلے میں چڑھائی کرے تو خوف آتا ہے اور ممالک مل کے ان کی مخالفت کریں گے. ولا یخاف عقباها، وہ انجام سے ڈرتا نہیں ہے. کیا ہوگا اسے کوئی فکر ہے. کیوں؟ وہ بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اور کائنات وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کائنات وہ نہیں جس کو ہم جانتے ہیں، کائنات تو وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ساری کائنات کی مخلوقات مل کے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو میرے محترم دوستوں، بڑا عظمت والا نام ہے اس سورت کا. ملک، بادشاہت اللہ کے پاس ہے. تو اللہ رب العالمین نے ابتدائی 11 آیات جو گزشتہ درس میں بیان کی گئیں، اپنی بادشاہت کو، اپنی قدرت کو بیان کیا. پھر آیت نمبر 2 میں بنیادی بات انسان کی موت و حیات. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اپنے اس پیدا ہونے اور مرنے کو دنیا کا معمول نہ سمجھنا کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. نہیں جناب، یہ تو بڑا بلیغ نظام ہے اور اس کا بنیادی مقصد امتحان و آزمائش. لیبلوکم ایکم احسن عملا. زبردست ہے، بخشنے والا ہے. اپنی پہچان اور معرفت کے لیے اس نے کیا کیا؟ کائنات کی چیزوں کو بیان کیا. اور ایسی چیزیں قرآن کریم بیان کرتا ہے جو مسلمہ ہو، کوئی انسان انکار نہ کر سکے اور جو ہر ایک کی دسترس میں ہو. بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے لوگ تو سمجھے، ان پڑھ نہ سمجھ سکیں، ایسا نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 3 میں فرمایا 7 آسمان طبق در طبق پیدا کیے. کوئی فرق نظر آتا ہے آسمانوں میں؟ بار بار دعوت دی، دعوت غور و فکر. آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو. تمہیں کچھ آسمان ترا فی خلق الرحمن من تفاوت هل ترى من فطور یرجع کرۃ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. آپ کی نگاہ پلٹ کے آئے گی تو رحمان کی پیدا کردہ ایک مخلوق آسمان میں ذرہ برابر کمی نہیں نکال سکتے. تو پھر اس کی کائنات، اس کی قدرت، آسمان کو مزین کیا ستاروں کے ذریعے سے. وہ ستارے آسمان کی تزیین کا بھی ذریعہ. وہ اس کی حکمت و قدرت ہے کہ جن ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، انہی ستاروں میں سے بعض ستاروں کے ذریعے سرکش شیاطین کو نشانہ بنایا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور پھر فرمایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں رب العالمین کی قدرت کا، اس کے احکامات کا، دردناک عذاب جہنم ان کے لیے. کیسی جہنم؟ کہ جہنم کا منظر، وہاں ایک شور ہے، ایک آواز ہے، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے. جب اس جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے، گروہ آئیں گے. گروہ، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ چوری کرنے والے، یہ زنا کرنے والے. تو جو داروغہ وہاں کھڑے میں پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، ارے تم نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا؟ اتنی زندگی دی تھی تم کو، دنیا کے اندر کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت وہ اعتراف کریں گے. کون؟ یہ کافر، مشرک، ظالم، سرکش، باغی، یہ سب اعتراف کریں گے. بلا قد جاءنا نذیر. بھائی پھر کیا ہوا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے جھٹلایا قرآن، تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، ہم ان کو جھٹلاتے رہے. ہم نے بس دنیا کی زندگی، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس دنیا کی زندگی، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، لہذا ہم نے جھٹلایا. اب کیا ہوا؟ کاش ہم کچھ سن لیتے، پیغمبر کی بات کو، ہدایت کی بات کو سنتے، او ناقل کچھ سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنمی نہ بنتے. اللہ پاک نے جملہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 11، گزشتہ درس کی آخری آیت جو ماقبل سے مربوط ہے، اور مقصود بھی یہ ان آیات کے خلاصہ کا کہ تاکہ آئندہ آیات سمجھ میں آئیں. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. آج سرکشی کرنے والے،
بغاوت کرنے والے، قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارنے والے، صاحب قرآن کی مخالفت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ ہماری سرکشی، ہماری بغاوت، ہمارا ظلم، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہائے افسوس اس دن کے اعتراف کا کیا فائدہ؟ کیا اس اعتراف سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بخشش نہیں ہوگی بلکہ اور ڈانٹ ہوگی، کا پھٹکار ہے اصحاب سعیر پہ، تم اسی طرح جہنم میں پڑے رہو، تمہاری اب کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے کچھ اہل جہنم اور جہنم کا منظر بیان فرمایا، پھر فرمایا ہماری اس دعوت ایمان کو، قرآن کو قبول کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے بارے میں سنیے آیت نمبر 12، آج کے درس کی پہلی آیت۔ اللہ پاک فرماتے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ بڑی اہم آیت ایمان سے متعلق۔ مفہوم یہ ہے کہ اس کے برخلاف، یعنی پیچھے جہنمیوں کا ذکر ہے، اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے، دیکھا نہیں اللہ کو، یہ ہے ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ۔ کون ہے متقی؟ کن کے لیے قرآن ہدایت بنتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ایسا راستہ دکھاتی ہے کہ رشک ملائک بن جاتا ہے انسان فرشتوں سے اوپر نکل جاتا ہے۔ تو کن کے لیے؟ کہا الذین یؤمنون بالغیب، یہاں فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے۔ لفظی ترجمہ دیکھی، ان الذین، ان یقیناً بے شک، الذین وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی بن دیکھے، رب کا خوف بن دیکھے، لہم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے، معافی۔ گناہ تو ان سے بھی ہوں گے نا، انسان ہے، گناہ نہ ہونا یہ انسان، گناہ نہ کرنا یہ انسان کی خوبی نہیں، گناہ کر کے توبہ کر لینا، گناہ کر کے معافی چاہنا، ان کو مغفرت ملے گی۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کی اس توبہ پر، نیک اعمال پر، ایمان پر بڑا اجر اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ اس آیت کا جو اہم ترین لفظ ہے وہ ہے یخشون ربہم بالغیب۔ یہ ڈرنا، خشیت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے یخافون ربہم، یخشون ربہم، ذالک لمن خشی ربہ، سورہ بینہ میں فرمایا یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ یہ ڈرنا کون سا ہے؟ اہل علم مفسرین فرماتے ہیں کہ خشیت اس خوف کو کہا جاتا ہے جو عظمت اور محبت کے نتیجے میں کسی ذات کی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو ڈر لگتا ہے سانپ آ گیا ڈس لے گا، یہ خشیت نہیں۔ کوئی درندہ آیا ہے چیر پھاڑ کے کھا لے گا، یہ خشیت نہیں۔ کوئی قاتل آیا ہے مار دے گا، اس کا بھی یہ خوف ہے، یہ خشیت نہیں ہے۔ خشیت عظمت کے ساتھ، معرفت اور پہچان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس کے لیے مثال دی جاتی ہے، بھائی دو نوجوان کھڑے ہیں اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی دوسرے سے کہتا تم بھی کہانی ابو آ جائیں گے۔ ابھی جو والد کا خوف ہے یہ عظمت اور محبت کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ پکڑ کے ماریں گے، قتل کر دیں گے، نہیں، کوئی چیر پھاڑ نہیں جناب، عظمت، یہ میرے استاذ ہیں، ان کے سامنے میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ وہ جو اندر خوف پیدا ہوتا ہے کسی ذات کی عظمت و محبت کی وجہ سے، جو انسان کو اس کی ناراضگی والے کاموں سے روک دیتا ہے، اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو رب العالمین کی بھی ایسی معرفت پیدا ہو، یہ جو آیات ہیں آیات معرفت ہیں،
رب العالمین پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی آگے آیت آنے والی ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ۔ جناب کوئی بات بلند آواز سے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کچھ باتیں میرا اور آپ کا دل بھی کر رہا ہے، جس کی آواز کوئی نہیں سن رہا، اندر باتیں چل رہی ہیں، کچھ باتیں ذہن میں چل رہی ہیں، برابر بیٹھنے والا نہیں جانتا، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا بات، مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا بات، لیکن وہ رب العالمین اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت پہچان، کون رب؟ جس نے پیدا کیا، کائنات کو چلا رہا ہے، ذرے ذرے کو دیکھ رہا، پوری طاقت و قدرت رکھتا ہے، کیوں چھوڑا ہے ابھی اختیار کیوں دیا ہے؟ اپنے اختیار سے نیک عمل کریں، اپنے اختیار سے گناہ کریں، کیوں؟ امتحان، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اللہ کی معرفت، جب معرفت پیدا ہوگی کائنات کی چیزوں میں غور و فکر، اللہ کی دیوی نعمتوں میں، خالی اپنے جسم پہ غور کریں، اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ فی انفسکم افلا تبصرون، آنکھ کو دیکھیں، کان، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے دل دماغ پہ غور کریں، اللہ کی پہچان، پھر محبت پیدا ہوگی، اور پھر جب کائنات کی بادشاہت کا یقین ہوگا تو عظمت پیدا ہوگی۔ اب یہ محبت، معرفت و عظمت کے ملاپ سے، جوڑ سے جو کیفیت خشیت پیدا ہوتی ہے، اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جس میں خشیت نہیں ہے، میرے محترم دوستوں، بڑے بڑے حرام کام کرے گا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیا وجہ تھی کہ رات کے اندھیرے کے اندر، مشہور واقعہ سے اشارہ کرتا ہوں، رات کے اندھیرے کے اندر وہ بچی کہتی ہے کہ نہیں، عمر کا زمانہ ہے، پانی میں دودھ نہ ملایا جائے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، عمر کا زمانہ ہے۔ ارے کہاں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک چرواہا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، کیا ہے، ہمیں بکری بھیج دو، کہہ دینا اپنے مالک سے کہ بھیڑیا کھا گیا، تو کیا جواب دیا اس نے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ بس وہ کیفیت، اس کو خشیت، جس کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ۔ اب بالغیب پہ غور کیجئے، بن دیکھے، یہ سارا سودا بن دیکھے کا ہے بھائی۔ یہ جو ایک نماز پر بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو چند دن عبادت کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے ایمان والوں کو۔ چند دن کا مطلب 70 80 سال 100 سال، کافر بھی تو 100 سال کفر کریں، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ اس کے 2-3 مفہوم عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایمان والا جب واقعتاً ایمان پہ جمتا ہے، اس کو 1000 سال زندگی ملے تو ایمان پہ جمے گا، ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے رسول کی محبت ایسی چیز ہے، انسان پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور کافر جب کفر پہ جمع ہوا ہے تو کفر پہ لگا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایمان والا جب ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو بن دیکھے کرتا ہے، نظر نہیں آتا۔ آج دکھا دیا جائے، اور اگلی مثال لیجیے، آج دکھا دیا جائے کہ ابھی ہم نے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے نا بھائی، 4 سنتیں پہلے پڑھی، پھر 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت 2 نفل، اس پر جنت کی نعمتیں کیا ملیں گی؟ جنت تو اللہ نے بنائی ہے، اصل تو سب سے بڑی غیب میں تو اللہ کی ذات ہے۔ اس کو مانا تو جنت کو مانا، اس کو مانا تو دوزخ کو مانا، اس کو مانا تو پیغمبر کو مانا، اس کو مانا تو قرآن کو مانا۔ تو اگر وہ دکھا دیا جائے، وہ چیز غیب میں نہ رہے، بتائیے کوئی شخص گھر میں آرام کرے گا؟ کوئی کارخانہ دکان چلے؟ کیا کوئی شدید گرمی کا عذر ہوگا؟ مہمانوں کی بات ہوگی؟ آگے جائیے، اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آج آپ نے جو نماز چھوڑی ہے، اس کو چھوڑنے پر جہنم کا یہ عذاب، جہنم اس کے عذابات سامنے آ جائیں، کوئی آدمی گھر میں رہے گا بھائی؟ قاتل کو اس کے قتل کا بدترین انجام سامنے آ جائے، روئے زمین پر ایک قتل نہیں ہوگا، روئے زمین پر ایک قتل نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں کرے گا، تو سارا سودا کس کا ہے؟ بالغیب، بن دیکھے۔ اس کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے۔ میرے محترم دوستوں، پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں ایمان بالغیب کی دولت عطا فرمائی ہے۔
ایمان بالغیب۔ اب اس ایمان بالغیب پر اتنی محنت کرنی ہے کہ اس آیت کا مصداق بن جائیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ ایمان بالغیب تو ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، اب وہ ایمان اس درجے میں آ جائے کہ مقام خشیت پر پہنچ جائے۔ خشیت، اگر میں نے جھوٹ بولا اللہ ناراض ہو جائے، دھوکہ دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، کسی کا حق مارا تو اللہ ناراض ہوں گے، نماز چھوڑی اللہ ناراض ہوں گے، اللہ نے بلایا ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب کا جن کی یہ صفت پیدا ہوگی وہ پھر 100% دین پہ چلنے والے ہوں گے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ کوتاہی ان سے بھی ہوگی، گناہ ان سے بھی ہوگا، لیکن گناہ پہ رکیں گے نہیں، کیونکہ ان کو تو فکر ہے کہ اللہ ناراض نہ، توبہ کریں گے۔ فرمایا لہم مغفرہ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت، گناہ معاف، واجر کبیر، اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا بڑا اجر۔ اور اس اجر کے بڑے ہونے کی کیا انتہا ہو سکتی ہے جس کو اللہ کہیں کہ اجر کبیر، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑے ہیں، وہ سب سے بڑی ذات کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے احکامات کو پورا کرو، ہم تمہیں اجر کبیر سے نوازیں گے۔ کیا حیثیت ہے اگر ساری روئے زمین کی بادشاہت ایک انسان کو دے دی جائے، اس اجر کبیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث آپ حضرات کے سامنے سنتے رہتے ہیں کہ آخری جنت میں جانے والا، کتنی بڑی جنت ملے گی اس دنیا سے؟ 10 گنا بڑی۔ اب 100 گز کی زمین پہ قتل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایمانی مذاکروں، قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے بھائی، قرآن کو سمجھنا ہے جی، اس قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن کا اثر دل پہ ہوگا، ورنہ میرے محترم دوستوں دل سخت پتھر کی طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، عبرت نہیں ہوتی، تو دلوں کا زنگ قرآن سے اترے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو۔ ترجمے کا انداز دیکھیے، تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو۔ بات چھپا کے خفیہ مشورے ہو رہے ہیں، اب اس کی کئی صورتیں، دل میں خیالات، دل میں منصوبے بن رہے ہیں، کہیں خفیہ پلاننگ چل رہی ہے، تم اپنی بات چھپا کر کرو، اب اجہروا بہ، یا زور سے کرو اس بات کو، سب اس کے علم میں ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے ارے بھائی یہ خفیہ بات لیک ہو جائے گی، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بات لیک کرے، وہ تو مستقل، انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھتا ہے، رکھنے والا ہے۔ انہو علیم، اسرو سر سے چھپانا، قولکم اپنے قول کو، ابھی جہرو یا جہر بلند آواز سے زور سے، علانیہ اس کا چرچا ہو، کیوں؟ انہو علیم، یقیناً وہ ذات جانتی ہے، بذات الصدور، دلوں کے اندر، صدر کی جمع صدور، سینہ، دل، دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو جانتی ہے، اس سے کیا چھپاؤ گے؟ تو معاملہ ایسی ذات کے ساتھ ہے۔ پھر آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے عجیب انداز اختیار فرمایا الا یعلم من خلق، اللہ اکبر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ترجمہ دیکھیے، بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے؟ اللہ اکبر، الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے؟ وهو اللطیف الخبیر، جبکہ وہ بہت باری بین ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا؟ یعنی ایسا اگر تھوڑا سا غور کریں تو ایسا اندر سے ہلا دیا، پیدا تمہیں کیا۔ میرے محترم دوستوں، مجھے آپ کو نہیں پتا کہ میرا دل کس طرح حرکت کر رہا ہے، تو جدید میڈیکل سائنس نے کچھ تصویریں، کچھ جناب یہ الٹرا ساؤنڈ ایکو ہو گیا، یہ فلاں کچھ اسکرینیں آج کل آ گئیں، کچھ عرصے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا، اور یہ علم بھی ناقص ہے۔ تو قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق، اس سے پتا ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز کی حقیقت سے واقف ہے، پیدا کیا اس نے۔ کہتے ہیں بھائی یہ فلاں کمپنی کی مصنوعات ہیں، اس کا پرزہ وہ جانتے ہیں،
ارے پتہ ہی یہ جو ٹویوٹا کمپنی کی گاڑی ہے نا، یہ انجینئر جاپان سے آیا ہے، اس کی ایسی عظمت و اہمیت ہوتی ہے دل میں، یہ جاپان سے انجینئر، ان کی کمپنی نے گاڑی بنائی ہے، اس کے پرزے سے واقف ہیں۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الا یعلم من خلق، الا کیا نہیں، یعلم وہ جانے گا، من خلق جس نے پیدا کیا، وہی نہیں جانے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ اب سوچئے کہ کس چیز کو اس نے پیدا نہیں کیا۔ سوال سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ کس چیز کو اس نے پیدا نہیں کیا؟ کوئی چیز نظر آتی ہے ایسی؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو نظر آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا، سب مخلوق ہے، سب ایک ذات خالق، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ذات خالق ہے، سب تو جب سب بنا ہوا ہے تو سب کے بارے میں جانتی ہے، اور کتنا جانتی ہے، کیسا جانتی ہے، سنیے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف باریک بین سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، سیاہ پہاڑ ہے، سیاہ رات ہے، سیاہ چیونٹی چل رہی ہے، یہ تو بہت اس لطافت کو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں تھوڑے فاصلے پہ سیاہ چونٹی چلے، مجھے آپ کو نظر نہ آئے، اچھی نگاہوں والوں کو نظر نہ آئے، اس ذات کی لطافت دیکھیے، اس چونٹی کے چلنے کی جو آہٹ ہے اس کو بھی سنتا ہے، اس کے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، کیوں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ لطیف باریک بین اور خبیر باخبر، مکمل طور پہ باخبر۔ باخبر کیوں؟ کہ اس کے بے خبر ہونے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آئے، ان سب چیزوں سے پاک۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ اللہ کی صفات قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ ہمارے دل اللہ کی ذات سے متاثر ہوں۔ آج ہم نے اللہ کی ذات کا تأثر ہی ختم ہو گیا، تأثر ہی ختم ہو گیا، اس لیے بڑی بڑی نافرمانی آسان، کوئی خیال ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پکڑنے والا ہے۔ تو وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اس کے بعد میرے محترم دوستوں رکوع مکمل ہوا۔ یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں اسلوب قرآنی کے اعتبار سے کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، یہ رکوع کی علامت لگائی اس لیے جاتی ہے کہ قرآن تو سارا کتاب ہدایت ہے، اسلوب تبدیل ہوتا ہے، انداز بدلتا ہے، مقصود ان اسلوب کے تبدیل کرنے سے سننے والوں، پڑھنے والوں، غور کرنے والوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنا ہے۔ کبھی ایک انداز سے سمجھاتے ہیں، کبھی دوسرے انداز سے۔ یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جس طرح یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اسی طرح کتاب محبت بھی ہے۔ یاد ہے بھائی؟ کتاب محبت بھی ہے، یہ اللہ کا محبت نامہ ہے اللہ کے بندوں۔ اللہ نہیں چاہتے میرا ایک بندہ بھی ناکام ہو جائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا ایک مرتبہ چند باتیں بتا کرو گے ٹھیک ہے، نہیں کرو جاؤ جہنم میں، مجھے اس سے کیا، اس کی بادشاہت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں میرے محترم دوستوں، کتاب محبت ہے۔ کاش اس نگاہ سے بھی اللہ کے کلام کو ہم دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں، اور اللہ کی محبت میں قرآن اضافہ کرے۔ کتاب محبت ہے، سمجھانا چاہتے ہیں، رکوع بتلاتا ہے، انداز تبدیل کر دیا۔ جیسے ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی لالچ سے، کبھی خود، کبھی اوروں سے، اپنے اس کے کسی دوست سے کہا بیٹے کو سمجھاؤ، تو قرآن کہتا قل، آپ سمجھائیے، آپ ان کو سمجھائیے میرے بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل هو الذی انشأکم، بھی آ رہا ہے، آپ ذرا ان کو بتائیے۔ تو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہاں سے اللہ رب العالمین، یہ پچھلی آیت کے بارے میں مجربات میں سے لکھا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، 14 نمبر آیت سورہ ملک کی، کہ بعض ایسے امراض ہو جاتے ہیں جن امراض میں انسان کہتے لا علاج مرض ہے، ڈاکٹر، جدید آلات، مشینیں، ٹیسٹ، پتہ ہی نہیں چل رہا مرض کیا ہے بیچارے کو۔ تو ہمارے مشائخ نے ان کے مجربات میں سے، کسی حدیث میں نہیں آیا، مجربات میں قرآن کی اس آیت پہ غور کریں کہ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس ہمارے مریض کو صحت دے دے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو کیا ہوا ہے، آپ جائیں، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو اس قرآن کی آیت، کیونکہ قرآن تو ہے سارا شفا ہے، تو اس آیت کو پڑھ کے اللہ سے مناجات کی جائے، گڑ گڑائے جائے، آہوزاری کی جائے کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو، اس بہن کو، ہمارے اس عزیز کو شفا دے دیں۔ ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ مرض کیا ہے،
لیکن الا یعلم من خلق، اللہ آپ تو جانتے ہیں، وہو اللطیف الخبیر۔ تو یہ آیت ہے، کثرت سے پڑھنا اور دعا کرنا مفید ہے لا علاج امراض میں۔ ہاں، اور یہ تو بس آپ حضرات کو پتہ ہے، میرا مزاج نہیں اس طرح کے وظیفے بتانے کا، اصل تو وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پہ عمل ہو جائے، بس اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہے آپ کے، اللہ کی ذات اپنی طاقت کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا یہ پورا قرآن شفا ہے۔ البتہ اس آیت کے بارے میں ہمارے مشائخ نے یہ مجربات بیان کیے ہیں، پڑھنا چاہیے، قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اب اسلوب کیا ہے؟ رکوع تبدیل ہوا، اسلوب تبدیل ہوا، کائنات کی بنی ہوئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، دیکھو ذرا اس پہ غور کرو، کس کے لیے بنائی؟ تمہارے لیے۔ اگر نہ بناتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کو بھول گئے، صبح شام استعمال کرتے ہو، رب کو ہی بھول گئے، اسی کی نافرمانی پہ اتر آئے۔ یہ ہے رجوع الی اللہ کی آیات۔ دیکھیے، هو الذی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، ذلولا، تابع کر دیا، لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو، مونڈوں پر چلو پھرو، اور اس کا رزق کھاؤ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یہ ترجمہ حضرت نے فرمایا ہے، میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں، آپ حضرات ترجمے پہ غور فرمائیے۔ هو الذی، وہی ہے وہ ذات، الذی، ہوا وہ ذات، الذی، جس نے، جعل، بنایا، اس نے بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، الارض، زمین کو، کیا بنایا؟ ذلولا، تابع۔ ذلول کہا جاتا ہے، یہ ذلت سے ہے، کہا جاتا ہے اس جانور کو جو بالکل سرکش گھوڑا ایسا تابع ہو جائے، اور کتنا ہی جانور تابع ہو جائے، آپ یہ تو اس کی پیٹھ پہ بیٹھیں گے، حد سے حد اس کی گردن پہ، کندھوں پر جانور کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو بڑا بلیغ ہے۔ اللہ نے یہاں مناکب کا لفظ ارشاد، فمشو فی مناکبہا، زمین کو ایسا تمہارے تابع بنا دیا، فمشو، چلو پھرو، فی مناکبہا، اس زمین کے کندھوں پہ، منکب، مناکب، اس کے کندھوں پہ چلو، یعنی اتنا تابع بنایا زمین کے تمہارے، تم اس کے کندھوں پہ سفر کر سکتے ہو، اتنا تابع بنایا۔ تھوڑا سا غور کریں کتنا تابع بنایا۔ زمین کو اتنا سخت چٹان کی طرح نہ بنایا کہ ہم یہاں پر کوئی تعمیر نہ کر سکیں، زمین کو اتنا نرم روئی کی طرح نہیں بنایا کہ ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے، زمین کو اتنا گیلا نہ بنایا کہ چل پھر نہ سکیں۔ غرض یہ کہ جتنا غور کرتے جائیں زمین انسان کے تابع ہے۔ کتنے سکون سے ہم یہاں بیٹھے، فمشوا فی مناکبہا، فرمایا چلو پھرو اس کی مناکب، اس کے کندھوں پر، ایسا زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، خالی چلنے پھرنے سونے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بتائیے اگر زمین سے غلہ نہ اگے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اسی کے دیے ہوئے رزق، رزقہی، یہی ضمیر اللہ ہوا کی طرف، وہ ذات، ہاں، زمین بھی اس کی، رزق بھی اس کا، کھاؤ اس کے رزق میں سے، لیکن بھولو نہیں اس کو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اگر تم بھولتے ہو، سرکشی کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، کفر کرتے ہو، الیہ النشور، اسی کی طرف تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ موت یقینی ہے، موت کے بعد ختم نہیں ہوگے، دوبارہ اس ذات عالی کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ یہ آیت اس کے بعد والی دو آیتوں میں جھنجھوڑا ہے ان انسانوں کو جو رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی نافرمانیاں، بڑی بڑی نافرمانیاں، اور نافرمانیاں کر کے بڑے سکون سے کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے دعا، امنتم، دیکھیے ان آیات کو، اللہ پاک فرماتے ہیں امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟
امین تم امن سے ہے، مأمون ہونا، بے خوف ہونا. امین تم، یہ پہلا والا جو حمزہ ہے استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے، کیا اس طرح، کیا اس طرح. امین تم، کیا تم مأمون ہو گئے، بے خوف ہو گئے، امن میں ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. کس کا خوف؟ من فی السماء، وہ ذات جو آسمان میں ہے. کس بات سے خوف؟ ان یخسف بکم الارض، اسی زمین پہ جس میں تم سکون سے رہ رہے ہو، اس زمین میں خسف، دھسا دے تم کو. ان یخسف، دھسا دے، بکم، تم کو، الارض، اس زمین میں. دیکھیے زلزلے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ زمین پھٹتی ہے، لوگ اندر. جس زمین پر سکون سے رہ رہے تھے، جو ان کے لیے سرکشی کا مکان بنی ہوئی تھی، وہی عبرت کا مکان بن جاتی ہے، وہی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو تم بے خوف نہیں ہونا، وہ ذات اوپر موجود ہے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ تھر تھراتی، حرکت کرتی ہے. اور جس زمین، جو ایسی زمین کہ انسان سکون سے اس کے اوپر رہ رہا تھا، وہ اندر اب دھسنا شروع ہو جاتا ہے. بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہیں. قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور فکر مند، کیونکہ میرے محترم دوستوں، سب سے بڑی بیماری غفلت ہے. قرآن اس غفلت سے نکالتا ہے. آگے دیکھیے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے. اَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، پھینکے تم پر پتھر، پتھروں کی بارش کر دے. اب یہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں، کہیں اولے اتنے سخت ہیں کہ کھیتیاں تباہ ہو گئیں، انسان ہلاک ہو گئے، اور کہیں واقعتاً آسمان سے پتھر پہلے بھی برسے، اب بھی. تو امین تم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو. اور شراب و کباب کی مجلسیں، اللہ کی نافرمانی کی محفلیں، ظلم و زیادتی، سرکشی، بغاوت کے بازار گرم کر رکھے ہیں. ان یرسل علیکم حاصبا، آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اللہ فرماتے ہیں فستعلمون کیف نذیر، آج تمہیں ہم قرآن کے ذریعے سے ڈرا رہے ہیں، تمہیں خوف نہیں آتا. جب یہ عذاب آئے گا پھر تم جانو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ڈرانا تھا. فستعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. کیف نذیر، کیسے ڈرانے والا ہوں میں، کس طرح میں نے تمہیں ڈرایا. آج تو تم کہتے ہو متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. ارے جناب، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں. دنیا میں آج تو اتنی ترقی ہو چکی، ہم زلزلہ پروف عمارتیں بنا رہے ہیں. ہم نے اپنی ان تمام چیزوں سے بچاؤ کا انتظام کر لیا. میرے محترم دوستوں، انہی غافل انسانوں کے حالات اللہ پاک دکھاتے رہتے ہیں. ایک لہر آتی ہے، سب کو ڈبا دیتی ہے، سارا نظام فیل. کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، کائنات پہ اس کی بادشاہت چلتی. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا. اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوا. یعنی یہ خیال آئے کہ بھئی یہ بات تو ہو رہی ہے، کوئی ایسا واقعہ کا قوم نوح سے لے کر ساری قوموں، قوم سمود، قوم عاد، قرآن بیان اس لیے کرتا ہے، بڑی طاقت والے، بڑی قوت والے، لیکن جرم کیا تھا؟ اللہ کے پیغام کو جھٹلانا، اللہ کے پیغام کو جھٹلانا. اہل علم فرماتے ہیں کہ آج جو امت مجموعی طور پر بچی ہوئی ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعرفات اور مزدلفہ کی دعاؤں کی برکت ہے. میری پوری امت کسی عذاب میں ہلاک نہ ہو جائے. ورنہ میرے محترم دوستوں، وہ گناہ جس پر سابقہ امتیں ایک ایک گناہ پہ ہلاک کی جاتی تھی، ناپ تول میں کمی، قوم لوط والا عمل، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی مقابلے میں سرکشی میں آنا، وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. رب العالمین نے رحم فرمایا ہوا ہے. قرآن پہ غور کیجئے. اللہ پاک ہمیں آپ کو، قرآن میرے و آپ کے لیے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیا جھٹلا کے دنیا کے اندر، کیا سرکشی والی زندگی گزار کے دنیا میں وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں. دیکھو کیا ہوا پھر میرا عذاب کیسا. كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ہاں، وہ اس انکار کا نتیجہ، وہ عذاب کیسا تھا. پھر تھوڑا سمجھایا کہ رب کو پہچانو، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہیں رب کی پہچان کرا رہا ہے.
آسمان چھوڑو، آسمان پہ اڑنے والے پرندے جو اڑتے اڑتے نیچے آتے ہیں، بیٹھنے کے بعد دوبارہ اڑتے ہیں، اگر تم ان پرندوں پہ غور کرو تمہیں رب کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ پاک اس کو بیان کر، اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا؟ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر ذرا سا دیکھیں، ذرا سا دیکھیں۔ یہاں صحن میں بیٹھ جائیں عصر کی نماز کے بعد، چیلیں، کوے، فجر کی نماز کے بعد، کیا ہے؟ صافات، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ اب یہ سائنس کس نے سکھائی ان کو؟ وہ کون سی ذات ہے جو ان کو مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اتنا جتنا اس پرندے کا وزن ہے، آپ کوئی چیز اوپر کی طرف پھینکیں ایک لمحے میں نیچے آ جائے۔ وہ نظام کس نے بتایا کہ اس وقت پروں کو پھیلانا ہے، اس وقت سمیٹنا ہے، اس طرح آسمان کی فضاؤں کے اندر جو ہے وہ اڑنا ہے، کہ اس پہ غور کرو۔ انہو بکل شیء بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے، بکل شیء بصیر۔ تو ان پرندوں کو تھامنے والی ذات اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن۔ اس آیت کا لفظی ترجمہ پھر دیکھیے، اولم یروا، یہ دعوت ہے، یہ دعوت، اس سے اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، جس کو ہم پہچانتے ہیں اس کی مانتے ہیں۔ میں مثال عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ زیادہ تر ہم میں سے لوگ ملازمت کرتے ہیں، اچانک آفس میں ایک آواز آتی ہے، سر آگے، سر، پتہ آپ کو ڈی جی صاحب آئے ہیں، سارے لوگ سیدھے، کیوں؟ اس کو پہچانتے ہیں، اس کی طاقت کو، اس کے عہدے کو، اس کے منصب کو، اس کی حیثیت کو۔ کاش اللہ کو بھی پہچانے، اللہ کی عظمت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کا ہم سے رشتہ کیا ہے۔ جی، تو اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو، اولم یروا، کیا نہیں دیکھا، نہ دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، صافات، صف در صف، وَيَقْبِضْنَ، پھر ان پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، خصوصاً ان چیلوں کو دیکھیں، یوں پروں پر پھیلائے ہوئے اڑ رہی ہیں، گویا کہ تیر رہی ہیں فضا کے اندر، پھر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کو سمیٹتی ہیں، پھر تیر رہی ہیں۔ یہ نظام کیا ہے؟ ویسی کا نام نہیں، ویسے نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، یقیناً وہ ہر چیز کو بھی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ انسان کو نقصان پہنچانے والے بہت سی مخلوقات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، درندے، موذی مخلوق، زہریلے جانور، ایک مرتبہ ڈس لیں آدمی مر جائے، اور نقصان پہنچانے والی مخلوق تسلط ہو جائے تو انسان کا توازن بگڑ جائے، موت واقع ہو جائے، کون حفاظت کرتا ہے؟ یہاں اللہ پاک فرما رہے، دیکھیے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، بھلا خدائے رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، بت، یا ان کی وہ اسباب جو انہوں نے حفاظت کے بنا رکھے ہیں وہ ان کو بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے نہیں، ہمارا نظام ہے جو بصورت لشکر کے تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ امن ھذا الذی، کون ہے وہ جو کہ ہوا جند لکم، وہ لشکر بن کے تمہارے لیے، ینصرکم، تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سارے نظام فیل ہو جاتے ہیں جب اس کی پکڑ آتی ہے، اور سارے نظام فیل ہو جاتے ہیں انسانوں کے جب اس کی مدد آتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب اس کی مدد آتی ہے تو ساری کائنات مل کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ مقرر کر رکھے ہیں، زندہ یا مردہ، ہاں یہ اعلان ہوا تھا نا ہجرت سے پہلے، 100 اونٹ دیں گے ان کو ہم جو لے آئے۔ کوششیں کی لوگوں نے، حفاظت اللہ نے کرنی تھی، اور کیسے حفاظت کی؟ کیا نظام قائم کیا؟ سب سے کمزور ترین گھر
جس کے بارے میں کہا جائے اور کسی پھونک ماریں تو وہ تہس نہس ہو جائے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ نے اسی مکڑی کے جالے کو بھی استعمال کیا اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں کیسے دیکھیں گے پاؤں کی طرف؟ حفاظت تو اللہ کر رہے ہیں. یہ ہے اس آیت کو سمجھیے. ہاں آج حفاظت کے بڑے انتظامات اور حفاظت کے انتظام نہ ہونے پر بڑی مایوسیاں. کیا کرے جی، ہمارے ملک کا نظام ہی ایسا ہے. ہماری حیثیت تو نعوذ باللہ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہو رہی، جو چاہے ہمیں جہاں ہکا لے. اس کی وجہ ہے کہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے ہمارا. قرآن کہتا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو لشکر بن کے تمہاری مدد کرے، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں، وہی تمہاری مدد کرے گا. ان الکافرون الا فی غرور. کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جو اپنی معبودان باطلہ یا دنیاوی اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے. آگے سمجھایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. آیت نمبر 21 آج کے درس کی آخری آیت. اللہ پاک نے سوالیہ انداز سے وہاں حفاظت اور یہاں روزی، اس آیت میں روزی کو بیان کر. کون ہے اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں روزی عطا کر سکے؟ بل لجوا فی عتو و نفور. اس کے باوجود وہ کافی لوگ سرکشی اور بیزاری پر جمے ہوئے ہیں. امن کون ہے بھلا بتاؤ تو صحیح. ھذا الذی یرزقکم جو تمہیں روزی دے. ان امسک رزقہ اگر وہ روزی روک لے. اس کی روزی کے روکنے کے طریقے مختلف ہیں. خالی یہ نہیں کہ آسمان سے پانی نہ برسائے، خالی یہ نہیں کہ زمین سے غلہ نہ اگائے. آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے. خوف، بیماری، پریشانی، مشکلات، وہ تو رب ہے. لہذا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر اس نے روزی روک لی. اس سب کے باوجود تم سرکشی میں ہو، تم اللہ کی احکامات سے دور ہٹ رہے. نفور عتو بلکہ لجو یہ جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. فی عتو. میرے محترم دوستوں، اگر کافروں کے بارے میں کہیں تو بات واضح ہے. ہمارے صبح و شام اللہ کی نافرمانی، اور قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں، میرے آپ کے لیے بھی ہے. بل لجو فی عتو و نفور. پتہ ہے ہاں اللہ روزی دیتا ہے، لیکن نماز ایک وقت کی نہیں پڑھ رہے. پتہ ہے اللہ روزی دیتا ہے، جھوٹ سے باز نہیں آ رہے. جناب مسلمان جی رازق تو اللہ کی ذات ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں چل رہا. خیانت و دھوکہ، ناحق کسی کا مال لینا، میرے محترم دوستوں یہ عتو اور نفور نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بل لجو فی عتو و نفور. بلکہ یہ لوگ جمے ہوئے ہیں سرکشی اور بیزاری میں. تو ان ساری آیات میں جو پیغام ہے، اللہ کو پہچان کر اللہ کی ماننے والے بن جائیں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اللہ کے احکامات کو، یعنی 24 گھنٹے یہ دھیان پیدا ہو جائے ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی، ہمارے ساتھ ہے. خالی زبان سے نکلنے والی باتوں کو نہیں، خالی جسم سے نکلنے والے اعمال کو نہیں، دل میں آنے والے خیالات کو جانتی. سارے کمرے بند کر دیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر آج ایک سرکشی اور بغاوت کیا چل رہی ہے جی. ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے؟ ہمارے تو فلاں لوگوں سے تعلقات ہیں، اور ہماری تو قوم، قبیلہ، جتھا، رابطے ایسے ہیں. حکومت ہماری، کون ہمارا؟ اللہ فرماتے تمہارا کچھ نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آئے گی کوئی تمہیں نہیں بچا سکے. ایسی اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں پیدا ہو، اللہ کی پہچان و معرفت ہو، وہ کیفیت خشیت پیدا ہو. چند روزہ زندگی ہے، بندگی و عبادت واجی گزاریں گے تو میرے محترم دوستوں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ورنہ بغیر بندگی کی زندگی دنیا کے اندر بھی شرمندگی اور ہمیشہ کی ناکامی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے. قرآن کریم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پڑھ لیں میرے ساتھ، ترتیب ہے ہماری. اور اس کی وجہ دیکھیں صرف یہی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس کا مقصد کیا ہے.
کہ ہمارے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سے ایک ربط اور تعلق پیدا ہو۔ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ تقریباً ساتھیوں کے پاس آسان ترجمہ قرآن موجود ہے، بار بار اس کو دیکھیں اور پڑھیں، اور جب بھی ان آیات کو پڑھیں، خصوصاً وہ آیات جو درس میں آ چکی ہیں، سلسلہ وار درس چل رہا ہے، تو ان کو پڑھیں، سنیں، نماز کے اندر خود پڑھیں، تلاوت کریں، تو ہمیں اتنا اندازہ ہو کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمارا دل اللہ کے کلام سے اثر لے، قرآن کی تلاوت ہمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ تو جو آیات آج کے درس میں آئی ہیں اس کو میرے ساتھ پڑھیے اور مفہوم پہ غور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔
صدق اللہ العظیم.